شاہ صاحب کو ایک میں ساڑھے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رہنا آپ کا ایک فتوی ہے. آپ نے فرمایا کہ کوئی سید آل رسول تواڈے مجلس کے اندر موجود ہوگے نا اگر تسی وہ احترام نہیں کرتے تو سب گناہگار. ایک دفعہ نا حضرت امام اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ کی وہ ڈولی مبارک نا جہد اندر بیٹھتے سن کی کہتے ہیں آپ نے یعنی پہلے لوگ سن جہاں بڑے لوگ ہوتے سن انہوں نے پیچ بٹھا کے ڈولی دے چار لوگ جہاں اٹھا کے لے جاتے سن. ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ سیدی اعلیٰ حضرت دی وہ پیر کی لوگوں نے اٹھائی تو آپ نے چند تھوڑا سا سفر کیا. آپ نے جو محسوس ہوا کہ میری پیر کی اٹھانا دینا یہاں میں کوئی سید آل رسول ہے. آپ نے فوراً فرمایا میری میں تھلے اتار دیا. آپ نے تھلے اتار دیتا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یار تھوڑے سے کوئی سید تو نہیں ہے. سید آل رسول سے غریب سی اور سید کی پہچان ہوتی ہے. لوگ بڑے سید بنے پھرتے ہیں. حضرت غوث اعظم نے 11 نشانی لکھی ہے سچے سید ہوتے ہیں اور سب تو بڑی جڑی انہوں نے سید ہونے کی نشانی لکھی ہے. آپ نے فرمایا وہ سخی ہوئے گا کسی دے کے ہاتھ نہیں پیدا ہے سچے سید کی نشانی. اللہ اکبر. سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھوڑے کوئی سید تو نہیں ہے. خاموش ہو گیا. آپ نے فرمایا دسو یار تھوڑے نانے دی قسم دے گئے. پھر کہ حضور میں سید ہاں. آپ نے فرمایا جس طرح میں نے موڈے تے چک کے سفر کیتا ہے نا اور اے محمد غلام تے عمر بٹھا کے سفر کرے گا. میرا پھر یہ ارادہ ہوئے گا پھر میرا ارادہ ہوئے گا کہ میں تیری گستاخی کی تھی چونکہ مجھے معلوم نہیں تھی. اور سارے استاد محترم کا بھی ایک قانون ہے. میں خود اندر کوئی نہیں بیٹھا ہوئے اور الحمدللہ ساڈی بھی ہے. میں جتنی بھی محنت پہ جاؤں نا میں اسٹیج پہ خطبہ پڑھنے تو پہلے یہی کہتا ہوں نا اگر کوئی محفل کے اندر سید آل رسول ہے تو اٹھ کے اسٹیج پہ آ جائے. اگر نہیں آ سکتا تو مینو گستاخی نہ سمجھے مینو معاف کر دیں کیونکہ سید آل رسول کی قدر کرنا انہوں نے جوڑے سارے سروں کے تاج ہیں. عالم ذکر جس وقت آپ کی لاش مبارک لوگوں نے سب کی نماز الٹا لٹکا دیتا کہ آپ کی والدہ محترمہ بڑھیا سن 17 دن چلدی نا آپ اپنے بیٹے کی اس میت پہ پہنچے. جس وقت آپ پہنچے نا آپ کمزور سے بڑھیا سن. آپ یعنی کمر جھکی ہوئی سی. آپ نے سر جھکا کے ماما تے ماما دیا نا جی ماما تے کہنا قبر کے اندر جا کے اپنے پتر دا دکھ نہیں سہ سکتے. پتر کو دنیا تے بھی کرتا لگے نا تے ماں قبر کے اندر بھی تکلیف پہنچ دی. میرے پتر کو تکلیف پہنچ لوگ اس ماں پیو کا قدر کرو ماں پیو کا احترام کرو. تمہیں احترام ادو معلوم ہوئے گا جب انہوں نے اکھاں بند ہو گئی جب انہوں نے اکھاں میٹ کے ٹر گئے دنیا کو جب تسا موڑے کے چک کے انہوں نے میت کو قبر کے اندر دفنا دیتا پھر تمہیں جا کے قدر معلوم ہوئے گی. جب آئے نا عید کا دن ہاں جی جب آئے نا عید کا دن جنہوں نے ماں پہ ٹر گئے میرا اسلم صاحب کی گل یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں عید کا دن آیا تو کہتے میری والدہ محترمہ نے جب وصال ہوا تو میں سامنے کھڑے ہو گئے. میں بڑا دکھ ہوا کہ آج میری ماں میری قبر کے اندر موجود نہیں. جب ماما تے پیو دنیا تو ٹر جانا پھر جا کے مطلب قدر معلوم ہوتا ہے کہ ماں کی شان کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب فرمایا سے موسیٰ ذرا سنبھل کے بولی آج تیرے پیچھے تیری ماں کی دعا نہیں ہے جب دعا کرے گی تو تم بچ جائے گا. یہ انبیاء سے بھی میرے بیٹا نے اپنے حکم دیتا. آج قدر کرو ماں باپ کا. آپ کی والدہ محترمہ نے اپنے پتر میں جملے بولے اور جملے دے کے لکھنا ہے. آپ فرما دیں پتر ہر سوار شام کو اپنی سواری کو اتر آتے ہیں تیرے 7 دن ہو گئے تو اپنی سواری کو نہیں اترے. تیرے 7 دن ہو گئے تو اپنی سواری کو آج نہیں اتریا. اور سنو ہے جملے مسلمانوں کاش یہ ماما ہوں کچھ نا مکے کی عورتوں کو کرنے سے آگے آپ کی والدہ محترمہ کہنے لگیا سانو بڑا افسوس ہے تھوڑے پتر کا سانو بڑا افسوس ہے بڑا دکھ ہے. آپ کی والدہ جلا کے اندر آ گیا. آپ نے فرمایا تسی میں نے کس کا تانا دے دیو اور تسی میں نے کس چیز افسوس کر دیا. آپ نے فرمایا جس پتر نو میں رد قرآن پڑھ کے لوہیاں دے کے جوان کیتا سی میں آج اپنے آپ کے فخر کر لیا کہ میرا بیٹا آج میرے دودھ پی لائے گا حق ادا کر گیا. فرمایا
میرا پتر دینی اسلام پہ قربان ہو گیا، آج میرا پتر دینی اسلام پہ قربان ہو گیا۔ کہ غازی ممتاز حسین قادری لہر احمد آپ نے والد محترم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جس وقت میرا بیٹا چار ایسے بندے تھے، غازی ممتاز حسین قادری کے نام تو ان کے یہ بڑی تکلیف ہوئی ایسے تو آپ نے اس مبارک سے کہ میں نا اپنی آئی ڈی دے غازی ممتاز حسین قادری زندہ باد لکھ چلیا، ایک مہینے واسطے میں میری آئی ڈی بلاک کر دیتی۔ اتنی تکلیف ہے غازیان ختم نبوت اور غازیان اسلام دے لوگوں کو تکلیف آئی کہ کسی غازی کا نام لے دو تو چوتھے دن توڑے خلاف پرچہ آئے گا، چوتھے دن جناب توڑے خلاف وہ آیا ہوئے کہ جناب تم تو وہ تحریک لبیک والے ہو۔ ہر بندہ دین اسلام پہ پیارا دینے والا تحریک لبیک نہیں ہوتا، ہر بندہ۔ اور یہ تو لوگوں میں آج ویسے ہی وہ مشہور ہو چکا ہے کہ جو لبیک کا نعرہ لگا دے، جو جناب میں میری کوئی کسی غدار کو وصل جنم کر دے تو وہ لبیک والا ہوتا ہے۔ میں نے کہا شکر الحمدللہ لبیک والا تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں مشن بھی ایسا ملا ہے اور تمہیں سٹیکر بھی ایسا ملا ہے کہ تم پہ وہ سٹیکر لگ چکا ہے کہ جب بھی تم ختم نبوت کے کسی غدار کو وصل جنم کرو تو پھر تمہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم لبیک والے ہو، یہ نہیں کہتے کہ تم پی ٹی آئی والے ہو، یہ نہیں کہتے کہ تم نون لیگ والے ہو۔ اب ہمیں سی وقت اللہ رب العالمین ہم سب کو، ہم اس نبی کے غلام ہیں، ہم اس رسول اللہ کے نواسوں کے غلام ہیں کہ جنہوں نے کربلا کی زمین پر بھی کھڑے ہو کے یزید کے سامنے دین اسلام کا پرچم بلند کر کے کہا کہ جو دین اسلام پہ ڈٹ جائے وہ حسینی ہوتے ہیں اور جو دین اسلام سے ہٹ جائے وہ یزیدی ہوتے ہیں۔ اور آج ہر بندہ دین اسلام پہ پہرا دینے والا وہ حسینی ہوتا ہے، اور جو ختم نبوت کا منکر ہو اور جو ان کا ساتھ دینے والا ہو وہ حسینی نہیں ہوتا، وہ یزیدی ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آپ ان غلاموں میں ہو جاؤ جو حسینی ہے، ان میں نہ ہو جاؤ جو یزیدی ہے۔ حسینی وہ ہوتے ہیں جو صبح بھی مصطفیٰ کے نعرے لگائیں، جو شام بھی مصطفیٰ کے نعرے لگائیں، جن کے بچوں کی زبان پہ صبح بھی رسول اللہ کا نام ہو اور شام بھی رسول اللہ کا نام ہو۔
یا اللہ میرے انہاں بیٹیاں نوں جدوں بھی میں خصوصی دعا منگدا ہوں نا پہلی میری دعا اپنے ماں باپ سے ہوندی ہے دوسری میری دعا ہوندی ہے کہ یا اللہ یہ میرے بیٹے جوان ہو کے تیرے دینی اسلام دے منکر نہ بڑھن بلکہ تیرے دینی اسلام اور تیرے مصطفیٰ دے غلام سبحان اللہ اب ابھی سی بردار اے ساڑے کو جڑے بچے ہم نے الحمدللہ تسے شاید کہہ رہے ہو کر سکتے ہیں لے رہے ہیں اے میں اپنے دل کی گلاں کہہ رہے کیوں تسی کدے کدے ساڈے ہتھاں دے تسی کدے کدے ساڈے ہتھے چھڑدے ہو پھر اسی تانوں ساری گلاں کرنیاں نے ویسے تو تسی ساڈے کول بہندے نہیں کہ تسی ساڈے کوئی دکھ سنو ساڈی کوئی گلاں سنو ہاں جی یہ تے انہاں دی انتظامیہ دی مہربانی کہ جنہوں نے کر سکتے تسی خود بیان کرو ورنہ میری تے صلاح ایسی کہ میں باہر دوست کو بلانا چاہیے ہر مہینے بلائی دے ویسے افسوس میرے سیدھا ہوتا ہے کہ تھوڑے نال میرا بڑا شکوہ ہے سارے آل محلہ دے نال ہم دیکھو نا ماشاءاللہ مسجد بھری ہے اسی ہر مہینے درس قرآن رکھے یہ دا مقصد یہ ہے کہ سانو کوئی نہ کوئی دین اسلام کی سمجھ کے بوجھا ہے اسی ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ہر نیا خطیب بلانے ہیں ایک دن چور صاحب کہہ رہے سی میں تے کرے کاجا پریشان ہونا تسی اپنے مولوی کڈ کتھوں لیندے ہو بھئی ہر مہینے نواں مولوی آیا ہوندا ہے تے جدوں تسی چلے جاندے ہو چار مولوی اور پیچھے آ جاندے نے میں کہ ساری صرف محبت دی گل کی سبحان اللہ میری تواڈے نال شکوہ ہے محمد نال کہ تسی یار ہر مہینے ساڈی محفل چ نہیں آندے اور کئی بزرگ نے ایسے بھی کہ سارے نمازی شاید انہوں دکھ لگ جائے کہ جدوں بھی مہینے کی محفل ہوئے نا یا کوئی پروگرام ہوئے تو ویسے اگے پیچھے جو رات 9 بجے بیٹھے رہے مسجد تو مغرب بارشیں بیٹھے رہے تو جدوں پتہ لگ گیا اج محفل ہے تسبیح پڑھن گے سمون ریٹن میں چپ کر کے باہر نکل جائیں تو ہن میں ہاتھ رکھنے بالو تھوڑے نال ہے کہ جہاں تھوڑے چ باہر نکلے میں تھوڑی باندھ پھڑ کے تمہیں بٹھانا ہے دیکھا جو ہے تھوڑے واسطے ہر مہینے کدے کھیر کدے حلوا کدے جناب بریانی یہ تھوڑے واسطے پکائی دی اسی اپنے گھر میں پکنک لے جائی دی کہ سارے بچے کھا لیں کدے کدے تو یقین کرو سارے بچے بھی نصیب ہو مقصد یہ ہے نہیں تو تسی محبت فرمایا کرو سارے تسی ہر مہینے بیٹھے کرو تھوڑے واسطے یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گھر سے صبح فجر تو بعد جڑے درس دیتا کرو میں ابتدا نہ ایسے تمہیں ساروں کو پتہ ہے میں شروع کیا سلسلہ ہر ہفتے کا کیا لیکن میرا دل ٹوٹ گیا وجہ کہ جدوں میں 4 5 6 مہینے اسی نظام چلایا وہی سارے بچے جنہیں لوگ اعتراض کرتے جی کر صاحب ابو کیوں میں بٹھا لیتے ہیں میں کہ جدوں ابو بٹھائیے پھر بھی اعتراض تو جمعہ میں کئی آخری سفر کرتے پھر بھی اعتراض افسوس نہیں ہوتا نا جی ایتے بہ جان فرنٹ لے کے آئیے پھر بھی اعتراض تو جی جمعہ کے دن کہہ دیں یہ بھی شریعت کے مطابق پیچھے چلے جاؤ تو پھر بھی کہتے ہیں سارے بچے کو پیچھے کیوں کرتے ہو وہ پھر سارے بچے پہنتے سن اللہ نے ان بچوں کو اور انہوں نے ماں باپ کو نیک بنائے اور کوشش فرماؤ کہ اپنے بچے مسجد کے اندر بھیجو ایسی کوئی فیس نہیں لیندے کوئی کسی قسم کی نہیں سانو اکثر ساری ماواں دی بہنا آنی نا بچے چڑھنے واسطے سب تو پہلے کچھ نہیں کر سکتے تھوڑی کوئی فیس میں کہ کوئی فیس نہیں ورنہ سی دکھا سکتے ہیں باجی تھی 100 روپئے دینا 500 روپئے سارے کو ماشاء اللہ سب کے 65 بچہ پڑھتا ہے تو اسی فی بچے کو 100 روپیہ بھی لائیے تو ساری 65 مہانہ بچتی ہے سانو لیکن سارا مقصد یہ نہیں سارا مقصد یہ ہے کہ تھوڑے بچے قرآن پڑھ جائیں تو جدوں اسی جو دنیا تو جائیے اکھاں بند کریے تو سارے واسطے کم از کم دعا منگنا لے فتوی لے کے نہ کھڑے ہونا لے دعا منگنا لے یا اللہ سارا پیور ہو گیا ساری ماں ٹوٹ گئی یا اللہ انہوں واسطے جنت کے اندر مقام نصیب تو اسی سارے واسطے دعا فرمایا کرو کہ اللہ سے حکومت کرتا آبا بھی ذکر کر میں آخری اعلان سارے عالم محلہ موجود ہو اسی انشاءاللہ چند دن بعد بلکہ تقریباً یہ ساری مہم شروع ہو گئی کہ اسی مسجد کے اندر سولر لگانا سولر کا تقریباً جڑا نہیں 3 to 4 لاکھ روپئے تقریباً اتنا خرچہ ہے تو سب کوشش فرمانی ہے میں نے چوہے صاحب کہہ رہے سی تسی حکم دیو تے آپ فری بندے نے یعنی ہر گھر سارے محلے کے تقریباً 50 گھر اسی ہر گھر میں 1000 روپیہ لگائیے نا نام لکھے نام لکھن کے بعد کہ تسی اسی تھوڑے کو 1000 لینا ہے وہ 1000 روپئے فری کر سکتے دے کہ اسی ایک دن کا اسی 50,000 روپئے اکٹھا کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے لوگ نے جن ماشاءاللہ پہلے لوگ بڑی خدمت کرتے ہیں کوئی 5,000 دے جاتا ہے کوئی 10,000 دے جاتا ہے کوئی لوگ تو ماشاءاللہ بڑی خدمت کرتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ تعاون فرمانا ہے جب تعاون فرماؤ گے اور پچھلی جڑی میں مثال دیتی ہے وہ کتے والی اور بکریاں جڑی قربان ہوتی ہیں قربانی تے ہر سال ہوتی ہیں نا وہ پھر بھی بچ جاتی ہیں
مقصد یہ وہ اللہ کی راہ قربان ہو کہ کتے اللہ کی راہ قربان نہیں ہوتے یعنی جب قربان ہو تو پھر وہ اصحاب کہف کے بننے میں انہوں نے پھر ذکر ہوتا قرآن دے اندر اور پھر آپ کتا کتا نہیں رہ جاتا بلکہ وہ کسی نمرود کی شکل کے اندر وہ تبدیل ہوئے گی اور وہ نمرود فرعون یا ایسا کوئی یا قارون وہ شکل تبدیل ہو کے کتا بنے گا اور اس کتے میں انسان کی شکل دے کر وہ جنت بھیجے گا آپ ولی کی نسبت نہ ہوگی وہ الگ موضوع ہے تو سر تعاون فرما مسجد